ان کے پاس 8 رکعت کی کیا دلیل ہے؟ تو پہلی دلیل جو حضرت عائشہ کی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے رسول اللہ رمضان میں کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اس طرح کا سوال کیا گیا، صحیح بخاری شریف کی روایت۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے آگے سے جواب دیا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اللہ کے رسول جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت پیش کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہیں دیکھو 3 رکعت جو ہے وتر کی ہیں اور باقی جو 8 رکعتیں تراویح کی ہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ تراویح 8 رکعتیں۔ اور کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، یہ رمضان کے علاوہ کون سی تراویح ہوتی ہے؟ رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ کون سی تراویح ہوتی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ تراویح کی بات نہیں ہے، یہ نماز تہجد کی بات ہے کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، نماز تہجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 8 رکعت ہوا کرتی تھی۔ اچھا، دوسرا جو اہم جو مرکزی ان کی دلیل ہے موطا امام مالک کی روایت کہ حضرت عمر نے حکم دیا تھا 2 صحابہ کرام کو کہ آپ 8 رکعت تراویح پڑھائیں، یعنی 11 رکعتیں پڑھائیں، 3 وتر کی اور 8 رکعت تراویح پڑھائیں۔ اب یہ ان کی بڑی دلیل ہے، حالانکہ یہ دلیل بڑی کچی دلیل ہے، اور مرزا صاحب نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ کوئی بندہ اس حدیث کو ضعیف کہہ نہیں سکتا، یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نیبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت، اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا۔ ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں، بعد 20 کر دیا سر۔ وہ کتنے کیتی ہیں سر؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی، یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ یہ جھوٹ باندھا ہے مفتی احمد یار خان نیبی پر، واضح جھوٹ ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں مفتی صاحب کی جال حق کی عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ دیکھیے گا مفتی صاحب نے اولاً سرے سے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ بالفرض آپ کے نزدیک یہ صحیح ہو، یعنی خود انہوں نے صحیح نہیں مانا، لیکن یہ کہتا ہے مفتی صاحب نے بھی اس کو صحیح مانا۔ یاد رکھنا اس روایت کے اندر ایک راوی ہے محمد بن یوسف۔ اب محمد بن یوسف وہ آدمی ہیں کہ جن سے 3 طریقوں سے یعنی 3 سندوں کے ساتھ تراویح کی تعداد کے بارے میں روایتیں منقول ہیں۔ ایک سند جو ہے وہ موطا امام مالک میں یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ روایت موطا امام مالک میں 11 رکھتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر 21 رکھتے ہیں تراویح کے بارے میں، یعنی محمد بن یوسف سے یہ روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح محمد بن نصر کی سند کے اندر انہی محمد بن یوسف سے کتنی رکعتیں؟ 13 رکعت تراویح مروی۔ اب ایک ہی جو راوی ہیں 13 رکعت کو بیان کر رہے ہیں، 21 رکعت کو بیان کر رہے ہیں، 11 رکعت کو بیان کر رہے ہیں، تو اب بتائیے یہ اضطراب ہے متن کے اندر؟ نہیں، جب حدیث کے اندر اضطراب آگے وہ حدیث مضطرب ہو گئی، اب وہ قابل حجت نہیں رہی، لہٰذا یہ دلیل بھی آپ کی گئی، لہٰذا اس حدیث سے آپ دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ اب آگے بات آتی ہے کہ جو 20 رکعت تراویح جو نہیں پڑھتے، اصل میں ایک منشا یہ ہے ان کا، وہ آسانی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ یہ صرف تراویح کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ وتر کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں، چاہے آپ طلاق کا مسئلہ دیکھ لیں، بیوی کو 3 طلاقیں دوں تو وہ کہتے ہیں 3 نہیں صرف 1 ہوئی ہے ایک مجلس میں۔ اچھا، اسی طرح تراویح کا بھی لے لیں، تراویح میں وہ 20 کے بجائے 8 رکعت پڑھتے ہیں، حالانکہ رمضان میں عبادت کو زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ آپ 20 رکعت جب پڑھیں گے تو آپ اختلاف سے نکل جائیں گے، 20 رکعت کے اندر 8 آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 8 میں 20 نہیں آتی، تو لہٰذا 20 پڑھنے میں ہی عافیت ہے، اور اسی کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے چند دلائل بیان کیے ہیں مختصر، رب ذوالجلال اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔